بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے 2 برتن محفوظ کیا ہے، یعنی علم کا 2 برتن۔ ان میں سے ایک کو میں نے تمہارے بیچ میں بیان کر دیا، اور دوسرے کو اگر میں تمہارے بیچ میں بیان کروں، تمہیں بتاؤں، تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی، یعنی مجرت طعام، کھانے کا راستہ۔ یہاں 2 علم سے کیا مراد ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ہر شخص کے سامنے بیان کر دیا جائے تو چونکہ وہ باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، اس لیے وہ دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے، بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ دنیا میں الگ الگ استعداد، الگ الگ صلاحیت کے لوگ ہیں۔ تو صلاحیت کے اعتبار سے، لوگوں کی سمجھ اور لوگوں کے فہم کے اعتبار سے اتنی ہی باتیں لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے جتنا کہ وہ آسانی اور سہولت سے سمجھ سکے۔ مشکل مسائل اور ایسے مسائل جن کو مخاطب سمجھ نہ سکیں، اس انجام یہ ہو کہ اس کے ماننے کا انکار کرنے لگے۔ تو ایسی باتوں کو جب تک کہ ان کے اندر اس کی طلب نہ ہو جائے، اس کی صلاحیت نہ ہو جائے، اس کا شوق نہ ہو جائے، تب تک ان کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اس کو اس مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو بچہ ابھی دودھ پیتا ہے اور دودھ پینے کے قابل ہے، اگر اس کو روٹی اور دال کھلائیں گے تو اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ دال اور روٹی بھی جسم کو قوت پہنچانے والی چیز ہے، لیکن ابھی 6 مہینے کا بچہ، 3 مہینے کا بچہ اس قابل نہیں ہوا ہے کہ اس کو روٹی اور دال اور چٹنی اور مرغ اور پلاؤ کھلایا جائے، وہ اس قابل نہیں۔ ہاں، جب وہ اس قابل ہو جائے گا تب اس کو وہ کھلایا جائے گا۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ ایسے علوم، جن علوم کو سامنے والے، سننے والے سنبھال نہیں سکتے، ان کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ مجھے کو غلط سمجھ لیں گے اور مجھے کو بیوقوف سمجھ لیں گے اور دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے، اور انجام کار میری گردن مار دیں گے۔ اور وہ علوم جو سب کی سمجھ میں آنے والے ہیں، آسان ہے، وہ میں نے سامنے واضح کر دیا۔ اور ایک مطلب اور بیان کیا گیا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ فتنوں کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خبریں دی ہیں، جو پیشین گوئیاں کی ہیں، ان میں سے بعض نام بنام ہیں، ابھی میں سب کے سامنے واضح کر دوں
تو وہ لوگ دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے کہ ان کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، ان کے رشتہ داروں سے ان کا تعلق ہے، وہ دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ بہرحال دونوں مطلب کے اعتبار سے اس حدیث پاک میں ایک بہت ہی اہم بات سکھائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم دین رکھتے ہیں، ان کو ایک سلیقہ اور ان کو ایک طریقہ اور ان کو ایک سمجھ کا راستہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم جن کے سامنے جو مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں، گرچہ وہ مسائل حق ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں، یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کو بیان کرنے سے مخاطب کا کہیں ہاضمہ نہ خراب ہو جائے اور اس کا ری ایکشن کہیں نہ ہو جائے۔ کسی کو کوئی دینی بات بتانے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ موقع ہے یا نہیں، یہ محل ہے یا نہیں، اور مخاطب اس کو سمجھنے کا اہل ہے یا نہیں، ورنہ انجام یہ ہوگا کہ جن کو بتایا جائے گا وہی لوگ دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کی ایک تازہ مثال میں آپ حضرات کو بتاؤں۔ تھوڑے دنوں پہلے سے برابر یہ خبریں ہر طرف گونج رہی ہیں، اخبار پر بھی ہیں، زبان زد بھی ہیں، موبائل پر بھی ہیں۔ اس کے پہلے برابر علماء کرام کی طرف سے یہ شکوہ اور یہ گزارشات رہی ہیں دارالعلوم دیوبند سے کہ آخر کیا بات ہے، تبلیغی جماعت میں بہت ساری خطائیں، بہت ساری غلطیاں، تحریفات، دھوکے بازیاں، غلط بیانیاں، جھوٹی حدیثیں، بیجا اعتدال، غلو، میانہ روی سے ہٹنا، یہ سب چیزیں مشاہدے میں آ چکی ہیں۔ اس کے باوجود دارالعلوم دیوبند ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ دارالعلوم دیوبند کیوں نہیں بولتا؟ اس کی خاص وجہ یہی تھی، خاص حکمت عملی یہی تھی کہ چونکہ تبلیغی جماعت کا تنا اور یہ درخت اس قدر مضبوط اور ٹھوس ہو چکا تھا کہ اس کے خلاف زبان کھولنے میں مستقل اپنا نقصان نظر آ رہا تھا اور علماء کرام کا نقصان نظر آ رہا تھا، مدارس کا نقصان نظر آ رہا تھا، آپس میں اختلاف نظر آ رہا تھا، اور یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر ابھی ان کے خلاف کوئی زبان کھول دی جائے، کوئی سخت بات کہہ دی جائے تو یہ لوگ بجائے ماننے کے دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ چونکہ ابتدا میں تبلیغی جماعت کے حالات کچھ اس طرح کے تھے، ظاہری احوال، کہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ اس کی تائید کرتا رہا ہے۔ ظاہری صورتحال یہی تھی کہ نماز کے لیے بلاتے ہیں، روزہ کے لیے بلاتے ہیں، مسجدوں میں بلاتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند وغیرہ کی تائیدات سے یہ بہت مضبوط ہو گیا، بہت قداور ہو گیا، لیکن دن بدن اس میں خرابیاں پیدا ہوتی رہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ کچھ کا کچھ کہنے لگے۔ اب انہی کو سمجھانا، انہی کو روکنا، انہی کو ٹوکنا ایک مستقل مسئلہ بن گیا اور انتہائی مشکل پیش آنے لگی۔ چنانچہ جب حالات نازک سے نازک ہوتے چلے گئے تو دارالعلوم دیوبند نے بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، پہلا کام تو یہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء کو باقاعدہ جمع کر کے یہ ہدایت جاری کیا کہ دعوت و تبلیغ کا کام تمہیں کرنا ہے، لیکن اس طرز پر کرنا ہے جیسے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ تمہیں ہدایت دیں گے، تمہیں سکھائیں گے، تمہیں بتائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی نگرانی میں کرنا، تاکہ جو کچھ غلطیاں ان کے اندر پائی جائیں ان کی اصلاح ہو سکے۔ سب سے پہلا قدم یہ تھا، اور یہ ایسا انداز تھا، یا ایسی ترتیب تھی کہ کچھ نہ کچھ پیٹھ پیچھے تو لوگ بول سکتے ہیں،
لیکن آمنے سامنے ہو کر دارالعلوم دیوبند کو اس حکمت عملی والے طریقے پر لاجواب نہیں کر سکتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی اس حکمت عملی کا اندازہ لوگوں نے لگایا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ دارالعلوم دیوبند یہ سمجھ چکا ہے کہ اور اس کے پاس اتنے دلائل، اتنے ثبوت اکٹھا ہو چکے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں واقعی گڑبڑیاں ہیں اور وہ اپنا ہاتھ اب کھینچنا چاہتا ہے۔ پھر لوگوں کے سوالات پر سوالات، سوالات پر سوالات، بالآخر دارالعلوم دیوبند نے اپنا فریضہ انجام دیتے ہی ہوئے بہت ہی نرم لہجوں میں اور بہت ہی پیار بھرے لہجوں میں اور بہت ہی احسان کے انداز پر شفقت کے ساتھ ایک فتویٰ تیار کیا۔ مولانا سعد صاحب جو تبلیغی جماعت مرکز میں رہتے ہیں، ان کے نظریات کے خلاف، ان کے بیانات کے خلاف تیار کیا اور اس کو جاری کرنے سے پہلے ان کے پاس بھیج دیا کہ آپ اسے دیکھ لیں اور آپ کی یہ غلط باتیں ہیں، ان باتوں سے رجوع کر لیں، اپنی باتیں واپس لے لیں اور اعلان کر دیں کہ ہم نے یہ غلط کہا ہے اور میں اپنی باتوں کو واپس لیتا ہوں، آئندہ ایسی غلط بات نہ کہوں گا۔ لیکن انہوں نے رجوع کرنے کے بجائے ایسی باتیں لکھی کہ جس کا انجام کچھ کا کچھ ہو گیا اور دارالعلوم دیوبند نے پھر فتویٰ جاری کیا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک انتہائی فہم و بصیرت والا قدم تھا۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند نے ایک اور حکمت عملی اپنائی، دیکھا کہ حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں اور لوگ دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ جماعت میں دارالعلوم دیوبند کے طلباء نکلتے ہیں۔ جب دارالعلوم دیوبند کے طلباء باقاعدہ جماعت میں نکل رہے ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی یہ کام بالکل صحیح رخ پر ہے۔ اگر غلط رخ پر ہوتا تو دارالعلوم دیوبند اپنے احاطے میں کیوں کر اسے ہونے دیتا؟ وہ تو اہل حق کا، علماء دیوبند کا ترجمان ہے، مسلک دیوبند کا ترجمان ہے۔ چنانچہ پھر جب دارالعلوم دیوبند نے دیکھا کہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور بے اعتدالی پر بے اعتدالی اور غلو پر غلو اور جس کے جو جی میں آ رہا ہے وہ جو ہے کہتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ جب دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کیا مولانا سعد کے خلاف تو اسی دارالعلوم دیوبند میں افتاء میں پڑھنے والا ایک طالب علم اس دیوبند کے فتوے کی مخالفت کر رہا تھا۔ نتیجتاً اس کے تمام ساتھیوں نے یکجٹ ہو کر ایک تحریر تیار کیا دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کی حمایت میں اور اسے پھر لوگوں کے سامنے کیا، اس کی اشاعت کیا۔ تو دارالعلوم دیوبند نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا اور طلباء کو سامنے کر کے یہ بتا دیا کہ دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں تبلیغی جماعت کا کام کرنا جرم ہے، اگر کسی نے کیا تو اس کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنے مدرسے میں منع کر کے یہ بات صاف کر دیا، کلیئر کر دیا کہ یہ لوگ راہ راست سے بہت تیزی کے ساتھ ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور منمانی پر منمانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند نے بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ موقع اور محل کی رعایت کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ ایک تدبیر اور لگایا، یہ کہنے کے بجائے کہ یہ غلط ہے یا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں یا یہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، یہ سب کہنے کے بجائے یہ عنوان بنایا کہ چونکہ تبلیغی جماعت میں دو گروہ ہو گئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ان لڑنے والوں میں سے بعض کے بچے دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہاں بھی طلبہ میں دو گروہ، نتیجتاً یہ آپس میں لڑیں گے، اس لیے ہم نے دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں پابندی لگا دی۔ یہ سب حکمت عملی ہے، یہ طرز ہے اور یہ انداز ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند نے کھلی آنکھوں مشاہدہ کر لیا کہ تبلیغی جماعت راہ راست سے
بھٹک گئی ہے اور بلانے کے بعد سمجھانے کے بعد بھی وہ واپس لوٹنے کو تیار نہیں ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے اس کام کو اپنے یہاں سے بند کر دیا اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ میری خود بات جو ہوئی محتمم صاحب سے، مفتی ابوالقاسم صاحب بنارسی دامت برکاتہم سے، انہوں نے بتایا کہ دارالوسطی کو باضابطہ پابند کر دیا گیا ہے۔ چونکہ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، تو دارالعلوم کے جو کچھ فتاوی ہیں ان فتاوی کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا، وہ فتاوی تسہیل کی جانب ہیں، اس میں کچھ نرمی برتی گئی ہے، کچھ کمزوریاں ہیں۔ اس پر محتمم صاحب نے کہا کہ ہاں اس طرح کی کچھ رعایتیں کر دی گئی تھی، لیکن اب دارالفتہ کو یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ جو سوال کیا جائے بعینہ ہی اسی جیسا جواب ہونا چاہیے، اور اب جوابات میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد سے اب جیسے سوال کیا جاتا ہے ویسے وہاں سے جواب آتا ہے۔ ایک آدمی یہ سوال بھیجتا ہے کہ بہت سے علماء کرام تبلیغی جماعت کے اس کام کو بدعت کہتے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند یہ جواب لکھتا ہے، وہ فتاوی سب ہمارے پاس موجود ہیں اور ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند یہ جواب لکھتا ہے کہ دعوت و تبلیغ تو شریعت کا حکم ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی عالم دین اس کی مخالفت کرتا ہے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہ جو طریقہ تبلیغی جماعت کا چل رہا ہے، اس طریقے میں بہت ساری غیر ضروری باتوں کو ضروری قرار دے لیا گیا ہے، اور بے اعتدالیاں اور غلو وغیرہ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے علماء اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر یہ خرابیاں اس میں سے نکال لی جائیں تو کوئی بدعت نہ کہے گا۔ یعنی یہ کہنے کا انداز ہے، دارالعلوم دیوبند اس انداز سے بدعت کہنے والوں کی تائید بھی کر رہا ہے۔ ایک سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت مولانا فاروق صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو اتراؤں کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ۔ 500 سے زائد صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس کتاب میں دلائل کے ساتھ، قواعد کے ساتھ اور بہت ہی مضبوط طریقے پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت جس طرز پر کام کر رہی ہے، یہ طرز بدعت ہی نہیں بلکہ بدعات کا مجموعہ ہے۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ کیا الکلام البلیغ کتاب صحیح ہے؟ اس میں بدعت لکھا ہوا۔ تو دارالعلوم دیوبند یہ جواب لکھتا ہے کہ ہم نے تو اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے، البتہ ایک مرتبہ ہماری نظر سے وہ کتاب گزری ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں، اور جہاں بدعت لکھا ہے وہیں بدعت کی دلیل بھی لکھی ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں کھٹک ہو کہ غلط لکھا ہے تو اسے آپ لکھ کے بھیجیں تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ کتاب کی تائید کرنے کا بڑا ہی عجیب و غریب انداز ہے کہ کتاب کی تائید بھی ہو جائے اور دوسرے جو مخالفین ہوں اور شرارت کرنے والے ہوں ان کی شرارت سے ہم محفوظ بھی رہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب حالات بہت بگڑ جاتے ہیں تو نہیں عن المنکر یعنی برائی کو روکنا، غلطی کو روکنا، اس روکنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اس روکنے کے لیے سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا نقصان نہ ہونے پائے۔ چنانچہ شرائط میں سے یہ ہے کہ اگر اپنے نقصان کا زیادہ خطرہ ہے اور برداشت بھی نہ کر پائیں گے تو اس وقت اس برائی سے روکا نہیں جائے گا بلکہ خاموشی اختیار کر کے وہاں سے الگ ہو جائیں گے۔ تو دارالعلوم دیوبند چونکہ عالمی ادارہ ہے اور ایسا ادارہ ہے کہ اس کی عظمت، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ترجمان ہے، تو وہ بہت ہی سمجھ کے ساتھ اور بہت ہی بصیرت کے ساتھ، بہت ہی حکمت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اور تدریجاً کرتا ہے۔ اس سے تقریباً یہ 2015 کی بات ہے، جبکہ یہاں پر تبلیغی جماعت کی بے اعتدالیوں سے کے تعلق سے اور غلو کے تعلق سے علماء کرام کا اجلاس ہوا تھا، تو چونکہ یہاں بھی حالات ایسے نہ تھے کہ لوگ نقصان پہنچا سکے، ورنہ بہت سے لوگوں نے شرارت کی کوشش کی،
حالانکہ وہ علماء کرام کا اجتماع اسی خاطر تھا کہ اس بات کو سمجھیں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کریں، جو غلط باتیں ہیں ان کو رد کیا جائے، جو صحیح باتیں ہیں ان کو پھیلایا جائے، ان کی اشاعت کی جائے۔ تو آج کے سبق میں انتہائی اہم اور انتہائی ضروری سلیقہ اہل علم کو سکھایا گیا ہے، جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر ایسے مواقع پر ایسی باتیں نہ کہہ دیں جس سے اپنا ہی نقصان شروع ہو جائے اور زبردست نقصان شروع ہو جائے، پھر وہیں پر وہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین کا 2 برتن یعنی 2 قسم کا علم محفوظ کیا ہے، ان میں سے ایک کو تو میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا، بیان کر دیا اور تمہیں سکھا دیا اور بتا دیا، پڑھا دیا، اور دوسرا اگر میں بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ لی جائے گی۔ ایسے سنگین حالات ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا علم والے کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ سمجھ جو حاصل ہوتی ہے اہل سمجھ سے حاصل ہوتی ہے۔ سمجھداروں سے رائے لینا، سمجھداروں سے مشورہ کرنا، سمجھداروں کے پاس بیٹھنا اٹھنا، ان کے پاس آنا جانا، ان سے رائے مشورہ لے کے اس طرح کے اہم موڑ پر قدم رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ نصیب فرمائے اور بصیرت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔